آج ہم جس مووی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام آرمی آف دی ڈیڈ ہے۔ فلم کا آغاز ایک بہت ہی پراسرار انداز سے ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹرک سڑک سے گزر رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ اس ٹرک میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ اس کے ارد گرد بہت سیکیورٹی تھی۔ در حقیقت وہ کنٹینر فوجی تھا، اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی تھی، لیکن اس سڑک پر ایک کار بھی تھی جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا موجود تھا۔ ان کی گاڑی انہیں معلوم نہیں تھا کہ ٹرک سے کیسے ٹکرا گئی، اس کی وجہ سے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہ کنٹینر جو اس سڑک سے جڑا ہوا تھا اب علیحدہ ہو گیا اور یہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جو زندہ زومبی تھا۔ وہ زومبی مضبوط اور خطرناک تھا۔ باہر آنے کے بعد اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ تمام فوجیوں کو مار ڈالتا ہے۔ وہ ان 2 فوجیوں کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن وہ ان کو کاٹتا ہے اور ان کو متاثر کر دیتا ہے۔ اب فوجی بھی زومبی بن جاتے ہیں، تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان زمینوں کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ وہ گونگے نہیں تھے، وہ عقلمند تھے، لہٰذا وہ لاس ویگاس جاننے کا ارادہ رکھتے تھے کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو انفیکشن کریں گے اور ان کو اپنی طرح بنائیں گے اور اپنی پوری فوج تیار کریں گے۔ یہ فلم کے کچھ ہی شروعاتی مناظر تھے، اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ لاس ویگاس فوجیوں کے سربراہ نے اسکاٹ کا نام لیا۔ جب زومبیوں نے ان کے ملک پر حملہ کیا، وہ زومبیوں کو شکست دینے اور ان تمام کوششوں میں کامیاب رہے۔ وہ انہیں مار رہے تھے اور گروپ کو شکست دینے کے احکامات دے رہے تھے کیونکہ یہ زومبیوں کا ایک قدر تیز تھے۔ وہ ہمیں جلد ہی ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے اپنے ایک کنبے کے رکن کو بھی کھو دیا۔ وہ زومبی اس قدر تیز اور خطرناک تھے، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ حکومت نے بہت سے اقدامات کیے لیکن انہیں روک نہیں سکے۔ حکومت ملک میں لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے کے احکامات دیتی ہے تاکہ وائرس ہم کو چھو نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو نافذ کرتے ہیں تاکہ زومبی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ کسی انسان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تھے، پورے شہر کا نظام بدل گیا تھا۔ عوام کی نوکری ختم ہو گئی، ان زومبیوں نے ہر طرف تباہی پھیلائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ جو فوج میں تھا اب ریسٹورانٹ میں ہے۔ ایک دن اس ریسٹورانٹ میں ایک امیر غنڈہ باز آیا، وہاں آ کر وہ اسکاٹ کے ساتھ باتیں کرنے لگتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے ہر جگہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ وہ جگہ جہاں زومبیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے وہ اس پر دھماکہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سامان اور اس کی اہم چیزیں ان کو ارسال کر دی جائیں گی، یہ سودے کرنا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گینگسٹرز حکومت سے مدد نہیں لے سکتے تھے، اس لیے وہ کسی طرح اپنے پیسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ رقم ان کاموں میں ضائع نہ ہو۔ وہ اسکاٹ کو پیش کرتا ہے، اگر آپ میرے جوئے بازی کے اڈوں سے میرے لیے پیسے لائیں تب میں آپ کو $1,000,000 دوں گا۔ پہلے تو اسکاٹ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر رہا ہوتا، اسے یہ کام بہت دلچسپ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ $1,000,000 اس کی زندگی بدل سکتے ہیں تو وہ کیوں اس کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ گینگسٹر اسکاٹ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 18 گھنٹے ہیں، اس کا مطلب ہے 1.5 دن، اس سے پہلے آپ کو یہ رقم میرے پاس لانا ہوگی۔ جیسا کہ آپ چاہیں اپنی ٹیم کے لوگوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اسکاٹ کا جوش دیکھ کر گینگسٹر نے اس سے پوچھا، نقشے کے حوالے کر دی۔ وہ نقشے جوئے بازی کے اڈوں کے تھے اور ان سب سے سمجھاتا ہے۔ اسکاٹ کی ایک بیٹی بھی تھی جو ایک سماجی کارکن تھی۔ لاس ویگاس کے بارے میں مہاجر کیمپ تھا، اس کیمپ میں بہت سے غریب اور بے گناہ لوگ رہتے تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب اسکاٹ کی بیٹی جو ایک اچھی سماجی کارکن تھی وہ ان کے پاس جاتی ہے، وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ اسکاٹ کی بیٹی سے کہتے ہیں، مجھے لاس ویگاس سے کچھ رقم درکار ہے، اس کی وجہ سے مجھے شہر کے اس اندر جانا پڑے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پیسے لینے کے بعد باہر لوٹ آؤں گا۔ تب اسکاٹ کی بیٹی کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ شہر کے اندر نہیں جا سکتے، وہاں لاک ڈاؤن ہے، آپ جانتے ہوں کہ شہر کے حالات بدترین ہیں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اگر مجھے یہ رقم مل جائے گی تو مجھے یہاں پناہ گزین کیمپ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں واپس چلی جاؤں گی۔ تب اسکاٹ کی بیٹی کا کہنا ہے، کچھ دیر انتظار کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ کی بیٹی افزودہ رہتی تھی اور یاد رہے مووی کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا اسکاٹ اپنے کنبے کے رکن کو کھو دیا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ در حقیقت زومبی میں بدل گئی تھی اور وہ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کا قتل کرنا اس کا سب سے بڑا حل تھا۔ اس کی وجہ سے اسکاٹ اداس رہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا ہے، اسی وجہ سے اسکاٹ کی بیوی افسردہ رہتی تھی۔ اس کے بعد اسکاٹ نے اس گینگسٹرز کو فون کیا، وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس مشن کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی ٹیم تیار کرنی ہوگی۔ انہوں نے ممبروں پر مشتمل ٹیم بنائی، اس ٹیم میں لڑکیاں اور لڑکے شامل تھے۔ ان میں ایک لڑکی پائلٹ بھی تھی، ان میں ایک لڑکا جو
बहुत किस्म के ताले खोल सकता था। इस लड़के का अच्छा शूटर था। इन तीनों के अलावा एक लड़के का मतलब ये था कि मेम्बरान एस्कॉर्ट ने इससे कहा कि मैं तुम्हें इन सब के लिए रकम दूंगा, लेकिन आपको अपनी पूरी कोशिश करना होगी। इसके बाद वो सब इस बदमाश से मिलने जाते हैं। वहीं जो गैंगस्टर इनसे कहता है कि इसके अंदर चले जाएं। ये जाहिर है कि आप वेगास के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन ज़ुम्बी की एक बहुत बिनावर आपको अंजाम देने के लिए पहला कदम ये था कि आपको ज़ुम्बी को शिकस्त देना होगी। आपको इन मेम्बरान को मारना होगा, तब आप गैसों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जुएबाजी के अड्डों तक पहुंचेंगे। बाद के पायलट लड़की हेलीकॉप्टर के साथ छत पर मौजूद दीगर अफराद का इंतज़ार करेगी। वो शख्स जो ताला खोल सकता है वो नीचे से नीचे ताले खोल देगा, दूसरे वहाँ रकम लेंगे और छत पर से वापस आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। वो बदमाश इनके साथ अपने मावन भी भेजता है, इन पर निगाह रखना चाहता है। वहाँ से स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो कहती है ठीक है बाप, आपकी मैं मदद करूँगी। वो कहती है कि वो आपकी मदद करेगी, लेकिन स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि हम वेगास नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत ख़तरा है। स्कॉट की बेटी को मालूम हुआ कि मुहाजिर कैंप की लड़की वेगास है कि अंदर चली गई है, वो शहर के बाहर में नहीं जानती, इसकी जान को ख़तरा है। इस लड़की ने अपने वालिद से कहा मुझे अंदर जाने दें, किसी को वहाँ मेरी मदद की ज़रूरत है। पहले तो स्कॉट ने इनकार कर दिया, फिर वो कहता है कि आपकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ रहो क्योंकि आप नहीं जानते कि ये हमला ज़म्बियों का कितना ख़तरनाक हो सकता है। वो पूरी टीम कुछ चीज़ें अपने साथ रखती है और कंटेनर के ज़रिए वेगास के अंदर चली जाती है। वहाँ ज़म्बी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, कुछ ठीक नहीं था, अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इंसान वहाँ कैसे रह सकता है? वहाँ जाने के लिए एक लड़की ने इस महाजिर लड़की की भी बहुत मदद की। इस महाजिर कैंप में इसके साथ रहती थी, लेकिन वो वेगास शहर को अच्छी तरह से जानती थी। जब स्कॉट और इसकी टीम इस शहर में दाखिल हुए तो शेर इनके सामने आ गए। वो ज़ुम्बी थे। पहले छोटे बालों वाली लड़की वहाँ पहुँची, वो लड़की जिसने इस महाजिर लड़की को यहाँ पहुँचने में मदद की। वो वहाँ एक बकवास सिक्योरिटी एहलकार को हलाक कर देती है। वो कहती है कि ज़ुम्बी इसे ले जाएगा और हम महफूज रहेंगे। वो स्कॉट की टीम को बताती है कि दो तरह के ज़ुम्बी होते हैं, कुछ ज़ुम्बी गूंगे और कुछ ज़ुम्बी बहुत ज़हीन होते हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें सोचना होगा कि सख्त मेहनत करनी होगी। शॉर्ट बालों वाली वो लड़की इन्हें आगाह करती है कि हमें भी पनाह गज़ीन कैंप की लड़की को तलाश करना होगा, पता नहीं वो कहाँ चलेगी, इसकी जान को ख़तरा है। तब स्कॉट इसकी टीम को कहता है कि हमारे पास इसलिए वक्त नहीं है, हमारे पास एक दिन है जिस पर हमें कुछ वैसा तलाश करना होगा, लिहाजा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। स्कॉट की बेटी इसकी वजह से अफसरदा हो गई, लेकिन इसे अपने वालिद की बात में मुतफिक होना पड़ा। वो उसके साथ चली जाती है। वो आगे बढ़ते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद ज़ुम्बी सो रहे थे। दरहकीकत इनमें से कुछ ज़ुम्बी भी थे जो रात को सोते हैं और रात को जागते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन एक लड़की कुछ शोर मचाती है। वो ज़ुम्बी जाग जाते हैं। वो ज़ुम्बी इस लड़की को थाम लेते हैं। वो लड़की इनके साथ लड़ती है, लेकिन वो ज़ुम्बी इस कदर मजबूत थे कि वो इन्हें कैसे शिकस्त दे सकती थी। तब वो समझ गई कि इसका ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। वो अपनी टीम के दूसरे मेंबरों को जाने को कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझ पर गोली मारो क्योंकि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। वो ज़ुम्बी मुझसे भी मुतासिर हो गए हैं। इसका साथी इसे दुख से गोली मार देता है। इसके साथ वो शूटर दूसरे ज़ुम्बी को भी गोली मार देता है। इस वक्त इनका रास्ता वाज़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब होटल में पहुंच जाते हैं। स्कॉट और इसकी बेटी लाइट्स को चालू करती है। वो पायलट लड़की अपने हेलीकॉप्टर के साथ जुएबाजी के अड्डों तक छत पर पहुंचती है। हैकर इसका इंतज़ार कर रहा होता है जिससे इसे ताले खोलने का हुक्म मिलेगा। शूटर इंतज़ार कर रहा था कि जब भी कोई ज़ुम्बी आएगा तो इसे ज़ुम्बी को गोली मार देंगे। अब एक लड़का और छोटे बालों वाली लड़की बाकी रह गए थे, वो ये ख्याल रखते हुए कि ज़ुम्बी इन पर हमला कर देगा। अब जब जुएबाजी के अड्डों पर पहुंच जाते हैं तो वो शख्स जो इसे ताले खोलने वाला था, इसका कहना है कि ये कैसे मुमकिन है, लॉकर में बहुत ज़्यादा रकम होगी और सिक्योरिटी ना होगी। इस आदमी का मतलब ये है कि गैंगस्टर ने सख्त सिक्योरिटी यहाँ रखी है, कुछ फंदे हो सकते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे। मुझे ख्याल आया हम यहाँ ज़ुम्बी कहते थे कि जाहिर है कि अगर कोई फंस गया तो वो ज़ुम्बी फंस जाएंगे, वो घुस जाएंगे और हमारा रास्ता साफ़ होगा। फिर से छोटे बालों वाली लड़की के बाहर शूटिंग के नतीजे में तमाम ज़ुम्बी इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो छुपते छुपाते वहाँ चले जाते हैं। ज़ुम्बी घुसना शुरू हो जाते हैं। कुछ को गोली मार दी जाती है, बाज़ औक़ात कुछ तीर खुद ब खुद इन पर दागने लगते हैं। फिर इस छोटे बालों वाली लड़की के बाहर इस लड़के का पता चल जाता है कि वो पनाह कैंप की लड़की को ज़ुम्बी के रहनुमा ने अगवा किया था।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا زمبی جو اس کنٹینر سے آزاد ہوا تھا، تب وہ شخص اس چھوٹے بالوں والی لڑکی سے گولی مارنے کو کہتا ہے تاکہ زمبی یہاں آ جائے۔ دراصل زمبی کی دلہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ گولی کی آواز سنتے ہی دلہن اس کے پاس آتی ہے، وہ آدمی سے مار ڈالتا ہے۔ اس نے اس کی گردن کاٹ دی، پھر وہ اسے اپنے بیگ میں رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے بالوں والی لڑکی کہتی ہے کہ آپ نے غلط کیا، زمبی اب آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم نے اس سے اس کی دلہن کو مار ڈالا۔ یہ جانتے ہو کہ آپ یہ کیا خطرہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر خبر آتی ہے کہ 1 گھنٹے میں ہڑتال ہوگی، مطلب بمباری 1.5 گھنٹے میں ہی کی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے سارا وکاس تباہ ہو جائے گا، جو جوئے بازی کے اڈوں کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ ان کے لیے بری خبر کا ایک ٹکڑا تھا کیونکہ ان کے پاس تھوڑا وقت ہے۔ انہوں نے ابھی تک رقم نہیں نکالی تھی، وہ اس سے پریشان تھے۔ پھر انہیں ایک خبر آتی ہے، وہ پائلٹ بچی انہیں بتاتی ہے کہ میرا ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی مرمت میں کتنا وقت لگے گا، لیکن میں پوری کوشش کر رہی ہوں۔ اب اسکاٹ اپنی ٹیم کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اس لاکر کو کھول دیا اور جلد سے جلد رقم بیگوں میں منتقل کرنا شروع کر دی۔ ادھر وہ زمبی بھی پہنچ گیا۔ وہ جارحانہ تھا کیونکہ انہوں نے اس کی دلہن کو مار ڈالا تھا۔ وہ اپنی زمبی ٹیم کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر اسکاٹ کی بیٹی کا خیال ہے کہ مہاجر لڑکی اس کے ساتھ بہترین دوست ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ وہ زمبی کے قابو میں ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہوگی۔ وہ چپکے سے ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اسکاٹ کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ وہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ جب وہ وہاں چلا گیا تو زمبی اس کو مارنے اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو زمبی اس کی ٹیم پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس دوران ایک بچی کی موت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ فلم ایک اور موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ اس گینگسٹر کا اسسٹنٹ ان کے پاس آتا ہے اور اسکاٹ کو پوری ٹیم کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے۔ انہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ کتنا مذائقہ خیز ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کیوں حیرت زدہ ہیں؟ یہ ہمارا منصوبہ تھا، آپ گینگسٹر سے کس طرح کی خواہش کر سکتے ہیں؟ میرے مالک کو پیسہ نہیں چاہیے تھا، وہ صرف زمبی کی دلہن کا سر چاہتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ زمبی پر قابو پا سکتا تھا، اور جب وہ زمبی پر قابو پا لے گا تو پھر اسے تمہاری ضرورت کیوں ہوگی؟ دیوانے لوگ، یہ کہہ کے وہ وہاں باہر چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اس شخص کا بیگ لے جاتے ہیں کہ وہاں اس زمبی کی بیوی کا سر ہے، لیکن جب بیگ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کا سر نہیں ہوتا، میں منی کاؤنٹر مشین میں موجود تھا۔ وہ جارحانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوش کھو دیتا ہے، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے ایک شیر وہاں آتا ہے اور اسے بری طرح سے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹے بالوں والی لڑکی وہاں پہنچ جاتی ہے، وہ اس جگہ کی تلاش کرتی ہے، وہ ان سب کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ باہر آتے ہی ان کا مقابلہ زمبی سے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بہت سے زمبی آتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے شوٹر لڑکے کو تھام لیا تھا۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ دوسرے سے کہتا ہے کہ مجھے گولی مار دو، میرے آس پاس کے دوسرے زمبی کو گولی مارو، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ ان کے قتل کا یہ اچھا موقع ہے۔ دراصل اس نے بھی اس لڑکی کی طرح قربانی دے دی۔ اب اسکاٹ کی ٹیم نے اسے زمبی کے ساتھ ہی مار دیا، اس کی وجہ سے وہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ کی بیٹی کو ابھی بھی اس مہاجر لڑکی کی تلاش تھی، لیکن پھر سیکیورٹی گارڈ اس کے سامنے آتا ہے جو مہاجر کیمپ کی ایک لڑکی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ شخص اب زمبی میں بدل گیا تھا، وہ ایک خطرناک زمبی تھا۔ وہ سب چھت پر چلے جاتے ہیں اور اسکاٹ پر چھوٹے بالوں والی لڑکی بھی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسکاٹ اور وہ چھوٹے بالوں والی لڑکی بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اس زمبی لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا زمبی وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹے بالوں والی لڑکی دور رہنے کو کہتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ زمبی دلہن کا سر بیگ سے نکالتی ہے جسے اس نے چھپا لیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے بھی ختم کر دوں گی، یہاں سے روانہ ہو۔ زمبی لیڈر دور رہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس چھوٹے بالوں والی لڑکی نے دیکھا کہ اسکاٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہے۔ اس نے ایک موقع حاصل کرتے ہوئے یہ زمبی لیڈر چھوٹے بالوں والی لڑکی پر حملہ کرتا ہے۔ اس معصوم بچی نے مرنے سے پہلے ہی اپنی دلہن کا سر نیچے پھینک دیا، اس کی وجہ سے اس کے سر کو کچل دیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمبی کی دلہن کا سر زندہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا سر پھر سے اس کے جسم کے ساتھ مل جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اس لڑکی نے اس سر کو کچلنے کے لیے اچھا کام کیا تھا، وہ زندہ نہ ہو سکے۔ جب اسکاٹ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس پائلٹ لڑکی سے کہتا ہے کہ ہم اپنی رقم اپنے ساتھ نہیں لی۔ وہ اس گیسٹر کی ساری منصوبہ بندی بتاتی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میری بیٹی غائب ہے، اب مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ کی بیٹی اس مہاجر کیمپ کی بچی کو بچایا۔ سیکورٹی آفیسرز بھی ان کے پیچھے تھے۔ اب زمبی تھا لیکن اسکاٹ کی بیٹی بہادر تھی، اسے بھی مار ڈالتی ہے، لیکن پھر فوری طور پر
وہ زومبی لیڈر بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس نے اسکاٹ کی بیٹی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن محنت کے بعد اسکاٹ کی بیٹی اس جگہ پہنچا جہاں اس کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک اور لڑکی کو ساتھ لے جانے کو کہتا ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ جلدی سے چھت پر آ گئے تاکہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر دوڑ سکیں، لیکن اس تیز زومبی لیڈر بھی ان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ سب ہیلی کاپٹر پر کود پڑے۔ اب زومبی اور اسکاٹ کے مابین لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت لڑتے ہیں۔ اس دوران وہ زومبی کاٹے، لیکن جرات کے ساتھ اسکاٹ اس زومبی کو گولی مار دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ زومبی ہمیشہ مر جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فضائی حملے اور بم دھماکے میں صرف 1 منٹ باقی ہے۔ انہیں فوری وہ جگہ چھوڑنا ہوگی۔ اس لڑائی کے دوران اس خاتون پائلٹ کو بھی ایک گولی لگ گئی۔ وہ مشکل سے ہیلی کاپٹر اڑاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو دھماکہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس فضائی حملے کی وجہ سے ان کا ہیلی کاپٹر بھی خراب ہو گیا۔ وہ معصوم خواتین پائلٹ بھی اس میں دم توڑ دیتی۔ راجر کیمپ کی وہ بچی بھی فوت ہو گئی اور اسکاٹ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ اس دھماکے میں اسکاٹ کی بیٹی بچ گئی۔ وہ اپنے والد کے پاس گئی، ان کا بات نہ ماننے پر معذرت کرتی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے حکم کو نظر انداز کرتی رہی، ہمیشہ آپ سے نفرت کرتی رہی کیونکہ تم نے میری ماں کو مار ڈالا، لیکن آپ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ پھر اسکاٹ کہتا ہے، میری بیٹی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ذرا اپنا خیال رکھنا۔ تم جانتی ہو کہ میں وہاں سے کچھ رقم چوری کی ہے، میں آپ کو دے دوں گا۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے، وہ رقم استعمال نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اسکاٹ اپنی بیٹی کو کچھ رقم دیتا ہے۔ اس کے بعد اسکاٹ کی حالت بھی بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ زومبی نے اسے کاٹا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مجھے گولی مار دو تاکہ میں اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی بیٹی روتے ہوئے اپنے والد کو گولی مار دیتی ہے کیونکہ اس نے یہ کرنا تھا، اور یہاں اسے احساس ہوا کہ اس کے والد نے اس کی ماں کو گولی کیوں ماری تھی، کیونکہ اگر وہ اسے گولی نہیں مارتا تو وہ بھی زومبی بن جاتی اور دوسروں کو متاثر کرتی۔ وہ چاروں طرف ہر چیز کو نقصان پہنچانے گئے۔ یہاں وہ بہت روتی ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی اور اس لڑکی کا مطلب اسکاٹ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویگاس شہر مکمل طور پر کھنڈ ہو گیا ہے۔ ان فضائی حملوں کی وجہ سے ہمیں بھی یہ دکھایا گیا کہ اس گینگسٹرز کا معاون ابھی تک زندہ تھا۔ اب بھی جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ رقم اسی کے ساتھ تھی، وہ اس رقم کے ساتھ زندہ تھا۔ جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ اسی رقم کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور فلائٹ بک کرتا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے ملک میں واپس جا سکے، وہاں اس سے تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ لیکن بیٹھتے وقت اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہیں چیک کر لوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دیکھا اس کے بازو پر کاٹنے کا نشان ہے۔ اسے یاد آیا زومبی لیڈر نے مجھے کاٹا تھا۔ اسے معلوم ہے کہ وہ جلد ہی زومبی بن جائے گا، اور یہاں پر یہ فلم ختم ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس فضائی حملے کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ فوج یہ سوچ رہی تھی کہ ویگاس کے تمام زومبی ان فضائی حملوں کی وجہ سے مر چکے ہیں، لیکن یہ شخص جو کسی دوسرے ملک میں آ رہا تھا، اس کے بعد اس کو انفیکشن ہو گیا، وہ زومبی میں تبدیل ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی متاثر کر دے گا۔ لیکن کون جانتا ہے کہ آیا یہ فلم ختم ہوئی